آج میں انڈوکاسٹ کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انڈوکاسٹ ایک فورم ہم نے ڈیزائن کیا ہے جس میں ہم انڈوکرائن اور جو غدود کی جو بیماریاں ہیں اس کے متعلق اہم معلومات حاصل کریں گے، نہ صرف پشاور کے پی بلکہ پاکستان کے مایہ ناز ایکسپرٹس کو بلا کے، اور ان سے معلومات حاصل کریں گے جو کہ ہم اپنی عام عوام تک پہنچا سکیں اور ان کو آگاہ کر سکیں انڈوکرائن کی پیچیدگیوں سے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے موٹاپا، اور موٹاپے کے لیے ہم نے جس مایہ ناز شخصیت کو اپنے شو میں بلایا ہے ان کا نام ہے پروفیسر اے ایچ عامر۔ پروفیسر اے ایچ عامر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سر جو ہیں اس وقت حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں ایز اے پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈائبٹیز، انڈوکرائن اینڈ میٹابولک ڈیزیز اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آئی ویلکم یو آن دس ایپیسوڈ۔ شکریہ سلمان۔ سر ہم نے آپ سے معلومات لینی ہے جو کہ آج ہماری آپ کو آڈینس ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، ان کے بیچ میں ایک بڑی کامن چیز ہے موٹاپا۔ تو سر آپ موٹاپے کو کیسے وضاحت کریں گے موٹاپے کی؟ شکریہ سلمان۔ سب سے پہلے تو آئی تھینک یو فار پکنگ اپ ایسا ٹاپک آپ نے پک کیا وچ از پروبیبلی اگر ابھی یونیورسل نہیں ہے تو ہو جائے گا یونیورسل، اتنا بڑا پرابلم ہے۔ سو موٹاپا اگر ہم عام لوگوں کی زبان میں اگر بات کریں تو وہ ایک قسم کا چربی کا ایکیومولیٹ یا جمع ہونا ہے بدن میں جو کہ ایب نارمل ہوتی ہے، اور ایسی ایب نارمل ہوتی ہے کہ وہ ہیلتھ کے لیے رسک بنتی ہے۔ سو بہت سارے لوگ موٹے ہوتے ہیں یا ان میں چربی کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ہیلتھ کو افیکٹ کرنے لگے تو اس کو ہم موٹاپا کہتے ہیں اپنی عام لینگویج میں۔ اور اگر آپ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ موٹاپے کا شکار ہیں۔ سر موٹاپا اور صحت مند ہونے میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا مشکل اور آسان سوال بھی ہے۔ آسان تو ہمارے لیے ایز اے فزیشین ہے یا ایز این اینڈوکرینالوجسٹ ہے، لیکن پبلک کے لیے شاید تھوڑا سا مشکل ہے۔ وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ایسا ہے کہ اگر بچہ بھی پیدا ہو تو کہتے ہیں بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، بہت موٹا ہے۔ سو اس کو ایز اے کلچرلی اچھا سمجھا جاتا ہے، اور یہ اسٹارٹ ہوتا ہے بچپن سے۔ تو جیسا میں نے کہا نا کہ بچہ بھی پیدا ہو تو کہتے ہیں بہت اچھا، خوبصورت ہے، موٹا ہے۔ سو دیٹس موٹاپا ہمیشہ صحت مند نہیں ہوتا، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں۔ اور میرا خیال ہے اس پہ توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو جب فیٹ ایکومولیشن ہم کہتے ہیں، جو چربی کی ایکومولیشن، تو بہت سارے لوگوں میں مسل میس زیادہ ہوتا ہے۔ میں مثال دوں گا بہت سارے فلم اداکاروں کے، ایشیا کے، باہر کے، جن کا مسل میس زیادہ ہے، تو وہ ہوں گے تو ہیوی، لیکن اس میں مسل میس زیادہ ہوگا۔ اور اگر ان میں چربی ہوگی بھی تو وہ ایسی جگہ پہ ہوں گی جو کہ ہیلدی ہے، لائک وچ از اراؤنڈ ہپ اینڈ ویسٹ کے نیچے۔ لیکن جب موٹاپا جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایب نارمل جگہوں پہ فیٹ ایکیومولیشن ہوتی ہے، فیٹ ڈپازٹ ہوتا ہے۔ سو ایب نارمل کیا ہے؟ ایب نارمل ہارٹ ہے، ایب نارمل جگر ہے، ایب نارمل آنتیں ہیں، ایب نارمل مسل ہے، یہ ایب نارمل جگہ ہیں۔ اور اگر ایب نارمل غیر ضروری جگہوں پہ فیٹ ڈپازٹ ہونے لگ پڑے جو کہ موٹاپے میں ہوتی ہے تو وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیلدی نہیں ہے، اور جو ہیلدی ہوتے ہیں ان میں فیٹ اور مسل جو ہے ایکول ہوتا ہے، اور ان کا وہ ہیلدی ہوتے ہیں، ان کا میس بڑا ہوگا لیکن وہ ہیلدی ہوں گے۔ سر ایک عام دیکھنے والے یا عام ایک انسان کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس میں چربی زیادہ ہے؟ اس کو کیا ایسے نظر آئے، اس کا پیٹ کا بڑھنا ہو، ایسی کیا چیز ہو جس کو دیکھ کے وہ آپ کی طرف رجوع کرے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ وہ آئی تھنک یہ تھوڑا سا میڈیکل پروفیشن میں بھی تھوڑا سا ایشو ہے، اور جنرل پبلک میں بھی تھوڑا سا ایشو ہے۔ میڈیکل پروفیشن میں تو ایسا ایشو ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمارے بہت سارے میڈیکل کالیگس کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم اکثر اسٹارٹ کرتے ہیں بی ایم آئی باڈی میس انڈیکس، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی ہائٹ اور آپ کا ویٹس میٹر اسکوائر، اور اس طریقے سے کر کے ہم کیلکولیشن کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ڈیفینیشن ہے وچ از آپ 23 سے اگر ایشین ہیں اس سے اوپر ہیں تو آپ اوور ویٹ ہیں، اگر آپ ویسٹرن ہیں مغرب ممالک ہیں تو 25 سے اوپر ہے۔ تو یہ بی ایم آئی کے کٹ آفس ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اور آئی تھنک دا ورلڈ، دنیا بھی اسی طرف جا رہی ہے
کہ یہ ایک اچھا کرائٹیریا نہیں ہے, اس سے ہمیں رسک نہیں پتہ. سو جو بیسٹ کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بی ایم آئی, میں ایسا کہوں گا کہ بی ایم آئی کو آپ اسکریننگ کر لیں کہ باڈی میس انڈیکس کو آپ کا جو ڈاکٹر ہے, کیونکہ جنرل پبلک کے لیے بات ہو رہی ہے, تو آپ باڈی میس انڈیکس آپ کے اسکریننگ ٹول ہوگا, اور اگر آپ کا ایکس اماؤنٹ سے 23 سے اوپر ہے یا 25 سے اوپر ہے تو آپ اوور ویٹ ہیں یا اوبیس ہیں, اور پھر ایگزیکٹ اس کے لیے آپ کو ویسٹ سرکمفرنس کرنا پڑے گا, اور وہ پھر اس کے اپنے کٹ آفس ہیں, ایشینس کے 36 35.5 اور مردوں اور عورتوں کے, تو وہ پھر ڈاکٹر کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اچھا یہ ہوگا کہ ہم اس کو ایسے لیں کہ بی ایم آئی فار اسکریننگ, اور پھر ویسٹ سرکمفرنس, جو پیٹ کا جو سرکمفرنس ہے وہ ایک خاص لیول جو کہ کٹ آفس ہیں وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. اگر اس سے بڑے ہوئے ہیں تو آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور رسکی موٹاپے کے شکار ہیں. سر آپ کی نظر میں موٹاپا ایک بیماری ہے؟ ایک سمپل جواب تو ہوگا ایبسلیوٹلی, بالکل بیماری ہے اور بہت خطرناک بیماری ہے. اور میرا لیکن مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ڈاکٹر کو بھی اور مریض اٹ سیلف بھی موٹاپے کے ساتھ کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. مے بی پوائنٹ% میں جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میں موٹا ہوں میرا علاج کریں, لیکن موٹاپا ہے بیماری. وہ بیماری اس کانٹیکس میں ہے کہ آپ اگر اس کے سیاق و سباق دیکھ لیں تو یہ ایسی ایک کنڈیشن ہے یا بیماری ہے جس سے فزیکلی افیکٹ ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے. ایک ایسی بیماری ہے جس سے آپ کو کمپلیکیشن بڑھتے ہیں. تو کسی مرض کو ڈیزیز کہنے کے لیے یہی 2-3 شرطیں ہیں, اور یہ موٹاپا جو ہے وہ شرطیں پوری کر رہا ہے. تو بیکاز وہ پوری کر رہا ہے تو یہ بیماری ہے, یہ کنڈیشن نہیں ہے. آئی تھنک ایز اے ہیلتھ پروفیشنل اور ایز اے جنرل پبلک میرا خیال ہے وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ. ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا اس کانسیپٹ کو آگے لے جانے کہ موٹاپا ہے بیماری ہے, موٹاپا کنڈیشن نہیں ہے. سر موٹاپا کن کن بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے, اگر آپ کچھ انیموریٹ کرنا چاہیں؟ میرا خیال ہے بیماری موٹاپا جو ہے وہ پریزنٹ ہی اور پرابلمس کے ساتھ کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن ہو جس کا یا کوئی ایسی اسپیشلٹی ہو جس میں موٹاپا اس کو افیکٹ نہ کر رہا ہو. میں مثال کے طور پہ بات کرتا ہوں, آپ سرجری لے لیں, ہرنیاز بنتے ہیں, گال سٹونز بنتے ہیں, پتے میں پتھریاں بنتی ہیں. آپ ہڈیوں کی بیماری لے لیں, آسٹیو آرتھرائٹس میجر بیماری. اور ہم میں دوسری اسپیشلٹی میں بات اس لیے کی ہے کہ وہ پرابلی زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگی, ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. آپ گائنیکالوجی لے لیں, بانجپن, آپ کو پریگننسی نہ ہونا, اس سے ریلیٹڈ بیماریاں, پیریڈس کی بیماریاں, آپ سب سے میجر کلر ہارٹ ڈیزیزز, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, یہ سب موٹاپے سے لنک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی اسپیشلٹی ہو جس نے موٹاپے کی کنڈیشن سے باہر جا سکے. تو اٹس اے سچ اے ہولسٹک ڈیزیز, اتنا بڑی بیماری ہے کہ کوئی اسپیشلٹی اس سے باہر نہیں جا سکتی. تو پریزنٹیشن کی تو بات, مطلب آپ کوئی بیماری لے لیں اس کا لنک موٹاپے سے ہوگا. ایک چیز جو کہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں یا ایز اے فزیشین بھی ہم نوٹ نہیں کرتے یا لوگ بھی نوٹ نہیں کرتے, وہ ہے گردن کا بڑا ہونا موٹاپے میں, اور اس میں سانس کے تکلیف ہونا, رات کو خراٹے آنا. یہ بہت دیر آر پلینٹی آف تھنگس. تو آپ کوئی ایک سوچ لیں, کوئی آدمی سوچ لیں, اور اس کا لنک بیماری موٹاپے سے ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے موٹاپے کے بارے میں اتنی اہم معلومات دیں, اور سر کا جملہ کہ اپنا نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کا بھی اسے خیال کرنا شروع کریں. سر آپ اپنی آج کی اس ٹاک کو اگر 2-3 لائنوں میں سمرائز کریں گے, اور آپ لوگوں تک کون سا میسج پہنچانا چاہیں گے اس ٹاک کے متعلق؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو ریئلائز کریں کہ موٹاپا ایک بیماری ہے, یہ کنڈیشن نہیں ہے, اور اس سے بچا جا سکتا ہے. اور اگر اس کو ہم ریئلائز کر رہے ہیں اور بچوں میں یہ بات آگے پہنچائیں ابھی سے ایجوکیشن کے تھرو, تو آئی تھنک اس بیماری کی ریئلائزیشن اور بچت یہ دونوں ممکن ہے. شکریہ.
ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں کو موٹاپے کے متعلق کافی معلومات حاصل ہو گئی ہوگی اور جو کنفیوژن جو عام عوام میں پائی جاتی ہے وہ کافی حد تک دور ہو گئی ہوگی. اس ایپیسوڈ میں تو ہم لوگوں نے موٹاپے سے معلومات حاصل کی. اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہ پوچھیں گے سر سے اور سر کی رائے لیں گے کہ موٹاپے کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اور جو موٹاپے کے علاج سے متعلق باہر جو لوگوں میں مسکنسیپشن ہے اس کے متعلق سر کی کیا رائے ہے.